بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک شہر سے دوسرے شہر مال تجارت لے جاتے۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے اور ان کی عادت تھی کہ اکیلے ہی سفر کرتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ وہ سامان تجارت لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ جب ایک جنگل میں پہنچے تو اچانک آہنی زرہ پہنے ایک مسلح ڈاکو نے آپ رضی اللہ عنہ کو روک لیا اور کہا، اپنا سارا مال میرے حوالے کر دو اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ صحابی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، تمہارا مقصود مال ہے، تم میرا سارا مال لے لو اور مجھے جانے دو۔ مجھے قتل کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ لو، میں اپنا تمام مال تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ یہ سن کر ڈاکو نے کہا، میں تمہارا مال تو لوں گا ہی، مگر تمہیں قتل بھی ضرور کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد جب وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، جب تم میرے قتل کا ارادہ کر ہی چکے ہو تو مجھے تھوڑی مہلت دو تاکہ میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ کر لوں اور اس سے دعا کر لوں۔ یہ سن کر ڈاکو نے کہا، جو کرنا ہے جلدی کرو، میں تمہیں قتل ضرور کروں گا، جلدی سے نماز وغیرہ پڑھ لو۔ اس صحابی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا، 4 رکعت نماز پڑھی، پھر سجدہ کی حالت میں اللہ رب العزت عز و جل سے اس طرح دعا مانگنے لگا، یا ودودو یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید، اسألک بعزک الذی لا یرام وملک الذی لا یضام بنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر ھذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ ترجمہ، اے ودود، اے عرش مجید کے مالک، اے وہ ذات جو ہر ارادے کو پورا کرنے والی ہے، میں تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں، ایسی عزت جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ایسی بادشاہت کے مالک جس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ میں تجھے تیرے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے تیرے عرش کے ارکان کو منور کیا ہوا ہے۔ اے میرے پروردگار عز و جل، مجھے اس ڈاکو کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے مدد کرنے والے، میری مدد فرما۔ اے مدد کرنے والے، میری مدد فرما۔ اے مدد کرنے والے، میری مدد فرما۔ اس صحابی نے بڑی آہوزاری کے ساتھ ان کلمات کے ذریعے 3 مرتبہ بارگاہ خداوندی میں دعا کی۔ ابھی وہ دعا سے فارغ بھی نہ ہونے پائے تھے کہ ایک جانب سے ایک شاہ سوار ہاتھ میں نیزہ لیے نمودار ہوا اور اس ڈاکو کی طرف بڑھا۔ جب ڈاکو نے اسے دیکھا تو اس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن سوار نے نیزے کے ایک ہی وار سے ڈاکو کا کام تمام کر دیا۔ پھر وہ سوار اس صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس سوار سے کہنے لگے، اے عظیم شخص، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، آج اس مصیبت کے دن تم نے میری مدد کی ہے، تم کون ہو؟ شاہ سوار نے کہا، میں اللہ عز و جل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور چوتھے آسمان سے آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ جب آپ نے ان پاکیزہ کلمات کے ساتھ پہلی بار دعا کی تو آسمان کے دروازوں کے کھڑکھڑانے کی آواز ہمیں سنائی دی۔ پھر جب دوسری مرتبہ دعا کی تو ہم نے آسمان میں ایک چیخ و پکار سنی۔ پھر جب آپ نے تیسری مرتبہ یہی دعا کی تو ہمیں یہ آواز سنائی دی، یہ ایک پریشان حال کی دعا ہے، کون اس کی مدد کرے گا؟ میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب عز و جل، مجھے اس مظلوم کی مدد کرنے اور اس ڈاکو کو قتل کرنے کی اجازت دیجیے۔ چنانچہ میں اللہ عز و جل کے حکم سے آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص وضو کرے اور 4 رکعت نماز پڑھے، پھر ان مذکورہ بالا کلمات کے ساتھ
اللہ رب العزت عز و جل سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، چاہے دعا کرنے والا حالت کرب میں دعا کرے یا اس کے علاوہ، یعنی جب بھی دعا کرے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ یا الہی، جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں قدسیوں کے رب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔